اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کلپ مجھے سنائی گئی ہے جس کے اندر ایک صاحب نے صلاۃ سے متعلق جواب دیا ہے۔ تو وضاحت سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہمارا دین اسلام یہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کر دیا اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اپنا دین اسلام جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اللہ نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی۔ نعمتوں سے مراد جو ہے وہ رسالت کی نعمت ہے، وہ دین اسلام کی نعمت ہے۔ اور سورۃ شورى میں اللہ نے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے اور بھی شریک ہے جو ان کے لیے شریعت سازی کرتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى بہ نوحا والذی اوحینا الیک۔ شریعت سازی یہ اللہ کا حق ہے، اس نے تمہارے لیے شریعت سازی کر لی ہے، شریعت بنا دی ہے اس نے تمہارے لیے۔ اور یہ وہ شریعت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی وحی نوح علیہ السلام کی طرف کی تھی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی شریعت کی وحی ہم نے تمہارے طرف کی ہے۔ تو اب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1438 سال کے بعد اٹھے اور وہ کہے کہ نماز میں بناؤں گا، حج اپنے طرف سے میں بناؤں گا، زکوٰۃ کی مدیں میں مقرر کروں گا، یعنی شریعت سازی وہ شروع کرے، تو شریعت سازی یہ اللہ کا حق ہے۔ اور شریعت پہ عمل کرانا کس طرح لوگ عمل کریں گے، اس کے لیے اتباع رسول کی ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سورہ نساء میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم رسول اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ اس کی اطاعت کرے، جس طرح وہ رسول عمل کرے گا اسی طرح ہم عمل کریں گے۔ تو عجیب بات ہے کہ 1438 سال ہو گئے ہیں، تواتر سے تعمل سے قرآن اور سنت موجود ہے، امت کا عمل موجود ہے، صلاۃ بتا دیا گیا ہے کہ صلاۃ اس طرح۔ اب 1438 سال کے بعد کوئی صاحب اٹھے جس کو قرآن پڑھنا بھی صحیح نہ آئے، اس کے علم کا یہ معیار ہو، اور وہ کہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ صلاۃ کس طرح ادا کی جاتی ہے، تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے اور دوسرے لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اس کا بہت بڑی اس کی سزا ہے اور بہت بڑا عذاب ہے۔ جو کلپ میں نے سنا تھا اس کے لیے اندر ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی صلاۃ جو ہے وہ 1 رکعت ہے، 1 رکعت سے زیادہ نہیں ہے، اور اس کے اندر سجدے پہ جو ہے نماز صلاۃ ختم ہو جاتی ہے، اتحیات اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر رکوع نہیں ہے، اسی طرح اس کے اندر جو ہے سلام پھیرنا نہیں ہے، تکبیر تحریمہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ نماز کہاں سے ایجاد کر دی ہے۔ 1450 سال سے 1438 سال سے جو نماز مسلمین مومنین پڑھ رہے ہیں وہ تو یہ صلاۃ نہیں ہے۔ باقاعدہ تواتر امت، تعامل امت اور تواتر احادیث اس بات کے اوپر شاہد ہے، قرآن اس کی تشریحات کر رہی ہے، قرآن اس کے احکامات بیان کر رہی ہے، اور اس کے تشریحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر اس کی تبیین اور تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ اور اس نماز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ تکبیر تحریمہ سے، اللہ اکبر سے ہے، اور اس کے بعد آپ ثنا پڑھتے تھے، اس کے بعد جو ہے آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے تھے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے ہر رکعت کے اندر، اور سورۃ فاتحہ کے بعد پھر آپ جو ہے کسی سورت کو
قرآن کی قرأت کو اس کے اندر شامل کرتے تھے، اور اس طرح یہ ایک رکعت ہوتی تھی۔ اس کے بعد رکوع ہوتا تھا، اور رکوع کے اندر تسبیحات ہوتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ پھر قومہ ہوتا تھا، قومے کے تسبیحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ پھر اس کے بعد سجدہ ہوتا تھا، سجدے کی تسبیحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ پھر آپ جو ہے جلسہ کرتے تھے، جلسے کے تسبیحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ پھر سجدہ ہوتا تھا، اس کے بعد آپ دوسرے رکعت کے لیے اٹھتے تھے، دوسری رکعت ہوتی تھی۔ صلاۃ الفجر 2 رکعت ہے، صلاۃ الظہر جو ہے وہ 4 رکعت ہے، صلاۃ العصر 4 رکعت ہے، صلاۃ المغرب 3 رکعت ہے، صلاۃ العشاء 4 رکعت ہے۔ احادیث کی کتابیں جو ہے اس سے بری ہوئی ہے، تعامل امت اس کے اوپر